بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 108 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ 14واں رکوع سورہ نحل کا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ ہم بیان پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے آخرت کی زندگی کے بارے میں سمجھا ہی نہیں کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، وہ اس پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ انبیاء کرام ان کے پاس آئے، ان کو ان کی زندگی کے تمام مراحل بتائے، کیسے انہوں نے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، لیکن انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی۔ تو قرآن نے کہا کہ انہوں نے آخرت کی زندگی کی بجائے دنیا کی زندگی کو فوقیت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر نظر کرم دور فرما دی۔ پھر کیا ہوا؟ مہر لگا دی۔ پھر ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، ان کی آنکھوں پر بھی مہر ہے۔ اب ان کو نہ حقیقت حال سمجھ آتی ہے، نہ حقیقت حال سنائی دیتی ہے۔ آپ ان کو حق سنائیں گے، وہ اس کو غلط سمجھیں گے۔ وہ حقیقت کو دیکھیں گے لیکن اس کو جھٹلائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ حقیقت ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ قرآن نے بیان فرمائی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، ان کی کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، یہی اصل میں غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی جب دلوں پر مہر لگ گئی تو اب سمجھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت سلب ہو گئی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ حقیقت کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اسی طرح کانوں پر مہر لگ گئی، حقیقی بات، حق کی بات سنائی نہیں دیتی۔ آنکھوں پر مہر لگ گئی، حق دکھائی نہیں دیتا۔ تو اصل میں تو غفلت ان کی ہے کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے۔ آخرت میں گھاٹا جن کو اٹھانا پڑے گا یہ ہوں گے۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی بھی کامیاب کیوں نہ ہو، اس دنیا میں بہت اچھا بینک بیلنس ہوگا، بہت اچھی گاڑی ہوگی، ایک اچھی ریپوٹیشن ہوگی، معاملات اچھے ہوں گے، رکھ رکھاؤ ہوگا، لیکن وہ بس دنیا تک ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئیں، ادھر معاملات ختم، اور پھر آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ اور سراسر نقصان ہی نقصان۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ان کو آزمایا گیا، ان کو مشکلیں سہنا پڑیں، ان کو پریشانیاں اٹھانا پڑیں۔ مکہ کی جو زندگی تھی ان کے لیے بڑی کٹھن تھی، ان ساری مصیبتوں مشکلوں کو انہوں نے برداشت کیا، اللہ کا حکم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ہجرت کر لی۔ ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور صبر کیا۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت زیادہ یقینی طور پر بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی مکہ کی زندگی بھی ایمان لانے کے بعد ان کے لیے آسان نہیں تھی، سخت مشکلات کی، سخت پریشانیاں تھیں۔ پھر ہجرت کر لی، مدینہ چلے گئے، چلو اب شہر چھوڑ دیا ہے تمہارا، اب سکون لینے دو، لیکن مدینہ میں بھی جا کے انہوں نے سکون نہیں لینے دیا۔ غزوہ بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر خندق ہوا، مختلف غزوات ہوئے، لڑنے پڑے۔ انہوں نے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ یہ سارے مراحل گزارے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اصل میں بخشش ان لوگوں کے لیے ہے، رحمت ان لوگوں کے لیے ہے۔ سو اس دنیا کی آزمائشیں، اس دنیا کی مشکلات، اس دنیا کی پریشانیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں تو جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ تو بہرحال گزر جائے گی۔
یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن ہر نفس آئے گا، تجادلو جھگڑا کرتے ہوئے، ان نفسها اپنے بارے میں، یعنی قیامت کا دن جو ہوگا نفسا نفسی کا وہ جو عالم جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ ہر نفس اپنے بارے میں بات کرے گا اور کسی کے بارے میں اس کو کوئی ہوش بھی نہیں ہوگی۔ ہر ایک شخص کہے گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں یہاں سے بچ جاؤں اور مجھے بخشش کا پروانہ مل جائے، میں کہیں پھنس نہ جاؤں۔ صورتحال یہ ہوگی وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما عملت جو انہوں نے کیا، ہر جان نے، ہر نفس نے جو کیا ہوگا اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو خصوصی طور پر متنبہ فرمایا کہ دیکھو تم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہوا کہ تمہارے پاس اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجا، انہیں وہاں مبعوث کیا، ان کی ساری زندگی تمہارے سامنے، اور وہ تمہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما رہے ہیں اور اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ فرما رہے ہیں۔ تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو کہ کعبہ مشرفہ وہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی وہاں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل نے آ کے اس شہر کو آباد کیا، اور تم اولاد ابراہیم اور اولاد اسماعیل ہو اکثر لوگ، لیکن آج تم نے شرک کو اپنایا ہے، بت پرستی کو ترجیح دی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اختلاف کرتے ہو، تو یہ تو دنیا گزر جائے گی۔ اور پھر اہل مکہ پر جو خصوصی فضل تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی مثال بھی دی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی، ایک شہر کی مثال، کانت آمینتاً، وہ بالکل پرسکون تھا، امن میں تھا۔ مکہ کے بارے میں بھی قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ امن والا شہر ہے، بلکہ من داخلہ کان آمینہ، جو اس میں داخل ہوئے وہ بھی امن والا ہو جاتا ہے، یعنی شہر مکہ امن والا شہر ہے۔ اور مطمئنتاً، بڑے اطمینان کے ساتھ بڑی پرسکون زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یاتیہا رزقہا رغداً، اور ان کا رزق بڑے پرسکون طریقے سے مل رہا ہے ان کو، من کل مکان، ہر جگہ سے آتا ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتے ہیں وہ ہر جگہ سے پہنچتے ہیں، اور ہر جگہ سے مکہ کے لیے وہ مختلف چیزیں لے کر آتے ہیں، تجارت کا سلسلہ چلتا ہے، اور مکہ کو ایک بین الاقوامی شہر کی حیثیت حاصل ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، پھر بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا کہ دیکھو تمہارے پاس رزق بھی سکون طریقے سے آ رہا ہے، تمہیں پروٹوکول بھی ملتا ہے، پوری دنیا کے لوگ تمہارے پاس آ کر حج کے لیے آتے ہیں، تمہیں عزت دیتے ہیں، تمہیں تکریم دیتے ہیں، تمہارا ایک خصوصی مقام و مرتبہ ہے، ہر طرح کے رزق تمہیں یہاں پہنچتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کی توہین کی، انہیں تنگ کیا، تو پھر اب بھوک بھی سہو اور پھر خوف بھی۔ بھوک قحط پڑ گیا ہے، اب مکہ والے پریشان ہیں، ہر وقت خوف بھی لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اور یہ سارا کچھ جو ہوا بما کانوا یصنعون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جو کچھ کام کیے، ان کے اعمال کا یہ سارے کا سارا شاخصانہ تھا، ان کے اعمال کا کیا دھرا تھا کہ سارا کچھ ان کو برداشت کرنا پڑا۔ تو ان آیات مقدسہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، بہرحال گزر جائے گی، لیکن الحمدللہ اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو بھی دیکھیں تو اللہ کا کتنا فضل اور شکر ہے کہ ہم کتنے پرسکون طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کے پاس کھانے کو میسر نہیں آتا، جن کے پاس پہننے کو، جن کے پاس رہنے کو مکان میسر نہیں آتا، جھونپڑیوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کی سر پہ چھت نہیں ہے، پہننے کے لیے لوگوں کے لیے لباس نہیں ہے، کھانے کو ترستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی فرما برداری نہ کریں تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی شکر گزاری کیا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں اور اس کے سامنے جھکنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔